الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ صحیح مسلم کی روایت کا ایک ٹکڑا کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اسی روایت کا ایک حصہ ہے۔ رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، کہ جو کوئی شخص کسی ایسے شخص کے اوپر جو تنگ دست ہو اس کے اوپر آسانی کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر دنیا میں بھی آسانی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی آسانی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو اس کو آسانی تک کی مہلت دے دو، جب تک آسانی والے معاملات اس کے ساتھ نہیں ہو جاتے اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر جو تم نے قرض اس سے واپس لینا ہے، اگر تم وہ قرض اس کے اوپر بطور صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اگر انسان نے کسی شخص کو قرض دیا اور اس نے کسی مجبوری کے اندر قرض لیا، وقت کا تعین بھی کر لیا تھا لیکن وقت کے اوپر وہ شخص ادا نہیں کر پا رہا، اس کے حالات اتنے نہیں ہیں کہ وہ قرض کی ادائیگی کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکے، تو اس کے اندر شریعت یا تو ایک پہلو ہمیں یہ دیتی ہے کہ آپ اس کو مزید مہلت دے دیں، اور جتنی آپ مہلت دیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر اور صلہ دینا ہے، وہ آپ کا وقت دینا ضائع نہیں جائے گا بلکہ وہ آپ کے لیے صدقہ شمار ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے، اور یہ افضل اور بہتر صورت ہے، کہ انسان اس قرضے کو ہی معاف کر دے، اس کو کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ قرض مجھے واپس دینا تھا لیکن میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ معاف کر دینا یہ افضل ترین صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب آپ اس کو قرضہ معاف کر دیں تو ساتھ میں اس کے ساتھ مالی تعاون بھی کریں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو چلو آپ کی رقم لوٹانی تھی، اس نے وہ نہیں لوٹا پا رہا، ابھی حالات اس کے اسی طرح ہیں، تنگ دستی والی زندگی وہ بندہ گزار رہا ہے، تو اب اس کو کیا ہے مال کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے آپ اس کے ساتھ مالی تعاون بھی کر دیں، تو یہ اور زیادہ افضل صورت یعنی ہو جائے گی۔ پہلے آپ نے اس کے ساتھ ایک نیکی کی، پھر اس کو کیا ہے آپ نے صدقہ کر دیا، اور مزید آپ نے اس کی مالی مدد کر دی۔ تو وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو بندہ کسی بھی تنگ دست کے اوپر آسانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر قیامت والے دن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا کہ وہ اکثر طور پر لوگوں کو مالی قرضہ دیا کرتا تھا، اور ساتھ میں اپنے غلام کو یہ وصیت کرتا تھا، تاکید کرتا تھا کہ جب اس سے قرض لینے تم جاؤ، اگر وہ آسانی کے ساتھ دے دے تو فبیہا، بہتر ہے، اور اگر وہ نہ دے سکے، وقت مانگے، تو تم اس کو اس امید کے ساتھ وقت دے دو کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانی کر دے۔ تو وہ اسی طرح کرتا تھا، جب لینے جاتا وقت کے اوپر، اور اگر کوئی شخص نہ دیتا وہ وقت مانگتا، اس کو وقت دے دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ شخص فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس شخص کے لیے آسانی والا معاملہ کر دیا، اس بندے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی والا معاملہ کیا، یعنی جس طرح وہ دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر آسانی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت کی معاملات اس کے لیے آسان کر دیے۔ اور اسی طرح عرش کا سایہ بھی یاد رکھیں اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو کسی تنگ دست کو وہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہمارا دین اسلام جو ہے یہ سراسر آسانی کے اوپر ہی مبنی ہے۔ آپ دین اسلام کے احکامات دیکھ لیں، آپ کو آسانی والے ہی نظر آئیں گے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے وہ آسانی والا دین لے کر آئے، بعثت بالحنیفیۃ السمحہ،
میں ایک ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں جو بالکل یکسو ہے اور آسان ترین دین ہے۔ یسروا ولا تعسروا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھیجا کرتے تھے تو صحابہ کرام کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ تم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ تو یعنی ہم نے ایک تو یہ قرض والا معاملہ ہے، اور دوسرا آپ نے کسی کے ذمے کوئی کام لگایا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کی طاقت سے بڑھ کر ہے یا اس کے اوپر زیادہ بوجھ پڑ چکا ہے، وہ نہیں کر پا رہا، تو اب اس کے اندر آپ تھوڑی سی اس کو آسانی دے دیں۔ آپ نے طے اس سے کیا کہ آپ نے اتنے گھنٹے کام کرنا تھا، وہ بندہ اس طبیعت کے مطابق نہیں کر پا رہا، آپ اس کے اندر تھوڑا سا اس کو آسانی کر دیں۔ یہ آسانی ہی والے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو کوئی کام دیا، اب وہ کام مشقت والا ہے، تکلیف والا ہے، آپ اس کو تھوڑی سی اور مہلت دے دیں، اس کو آسانی کر دیں۔ تو یہ دنیا کے بھی جس معاملے کے اندر بھی آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ انسان کو دنیا کے اندر بھی یعنی دینا ہے۔ یسر اللہ علیہ، اللہ اس بندے کے لیے بھی دنیا کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، کہیں پر بھی کسی پہلو میں بھی آپ نے کسی کو بھی کسی حالت میں تنگی کے اندر، پریشانی کے اندر نہیں ڈالا، بلکہ آپ کا کھانا پینا سونا، جہاں یہاں تک کہ صحابہ کرام کے گھروں کے اندر بھی آپ چلے جاتے تھے تو تنگی نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے تکلفات کے اندر پڑ جائیں، وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اس کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ قرض والے معاملے میں ہر چیز کے اندر انسان ایک دوسرے کے لیے آسانی والے پہلو کو وہ مقدم کرے، اور اگر کسی بندے کے اوپر آپ سمجھ رہے ہیں کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کر لیں، اس کو جو آپ جس انداز کے اندر اس کام کو آسان کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے اندر اس طرح کی آپ مدد کر کے اس کے اندر اس کام کے لیے اس بندے کو اس بندے کے لیے اس کام کے اندر آسانی کو پیدا کر لیں، اور اس اجر کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کریں کہ اللہ رب العالمین آج میں اس بندے کے اوپر نرمی کر رہا ہوں، میں اس بندے کے اوپر جو ہے آسانی والے معاملات کر رہا ہوں، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت کے اندر مجھ پر اللہ تعالیٰ نے آسانی والا معاملہ کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔